کہا جاتا ہے جو مدینہ گیا وہ کبھی واپس پہلے جیسا نہیں آتا، کیونکہ مدینہ صرف ایک شہر نہیں، یہ محبت کا مرکز ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ کی قدم گزاری ہوئی، جہاں سے اسلام نے اپنی روشنی پوری دنیا میں پھیلے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پورا شہر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ بچے، عورتیں، بزرگ سب کہتے تھے، طلع البدر علینا، چند ہم پر ابھر آیا۔ ان کے آنے سے مدینہ کے ہر کونے میں نور بھر گیا۔ یہ شہر پہلے یثرب کہلاتا تھا، لیکن نبی نے اس سے مدینۃ النبی یعنی نابی کا شہر نام دیا۔ رسول اللہ نے سب سے پہلا کام کیا مسجد نبوی کی بنیاد رکھنا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھائی اور کہا، یہ مسجد اللہ کے ذکر اور انصاف کا مرکز بنے گی۔ آج بھی مسجد نبوی کے سبز گنبد کے نیچے رسول اللہ کی قبر ہے، اور جب کوئی وہاں سلام بھیجتا ہے تو فرشتے اس کا سلام نبی تک پہنچا دیتے ہیں۔ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں محبت سکھائی جاتی ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے سے بھائی کے جیسے پیش آتے ہیں، جہاں انسانیت اور ایمان دونوں ساتھ ملتے ہیں۔ نبی نے کہا تھا، ایمان مدینہ میں آتا ہے جیسے سانپ اپنے بل میں لوٹ جاتا ہے۔ بخاری۔ مدینہ کا ہر کونا ایک کہانی کہتا ہے۔ احد کے پہاڑ جہاں شہیدوں کا خون گرا، اور جہاں نبی نے دعا کی، یا اللہ میری امت پر رحم کر۔ رسول اللہ مدینہ کے بازاروں میں چلتے تھے، بیماروں سے ملتے تھے، غریبوں کو تسلی دیتے تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی، وہ مسکراہٹ جو دلوں کو چین دیتی تھی۔ آج بھی جب کوئی زیارہ کے لیے مدینہ جاتا ہے اور مسجد نبوی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل سے نکالتا ہے، یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ مدینہ کے ہواؤں میں سکون ہے، اس کے رستے میں رحمت ہے، اور اس کی مٹی میں نور ہے۔ جب کوئی وہاں قدم رکھتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ شہر زمین پر نہیں، یہ رحمت کا دریا ہے۔ ہر مسلمان کا خواب ہے کہ وہ مدینہ جائے، مسجد نبوی میں نماز پڑھے اور اس سبز گنبد کے نیچے اپنے آقا کو سلام کرے۔ لیکن یاد رکھنا، مدینہ صرف زمین پر ایک جگہ نہیں، یہ دلوں میں بسا ہوا شہر ہے۔ جو نبی سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں ایک چھوٹا سا مدینہ ہمیشہ رہتا ہے۔ مدینہ وہ شہر جہاں ایمان نے اپنی جڑ جما لی، جہاں رحمت للعالمین نے دنیا کو سکھایا کہ انسانیت کا اصل مطلب کیا ہے۔ جب نبی مدینہ آئے تو انہوں نے پہلے دن سے ایک نیا نظام بنایا، اخلاص، سنسیریٹی، انصاف، جسٹس اور محبت، بردرہڈ پر۔ انہوں نے مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے اور انصار جو مدینہ کے لوگ تھے کو ایک بھائی چارہ میں جوڑا۔ ایک انصاری نے کہا، یا رسول اللہ میں اپنا آدھا مال، اپنا گھر اور اپنی زمین اپنے بھائی مہاجر کو دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دعا دی۔ یہ تھا اسلام کا پہلا اگزامپل آف بردرہڈ، ایک دل سے نکلی محبت جو صرف اللہ کے لیے تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو مرکز بنایا۔ وہاں صرف نماز نہیں ہوتی تھی، وہاں علم سیکھا جاتا تھا، فیصلے کیے جاتے تھے، اور دنیا کے لیے رحمت کے پیغام بنتے تھے۔ انہوں نے سکھایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ کا سبب بنے۔ مدینہ میں نبی نے امن کا دستور لکھا، ایک پیس اگریمنٹ جسے ہم متھا کے مدینہ کہتے ہیں۔ اس میں لکھا تھا کہ سب لوگ، مسلم، یہودی اور دوسرے قبیل ایک ساتھ امان سے رہیں گے اور ظلم سے بچیں گے۔ یہ تھا دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن، جسٹس اور ہارمنی پر مبنی۔ لیکن ہر سچائی کی طرح اسلام کے راستے میں بھی امتحان آئے۔ بیٹل آف بدر، احد اور خندق، یہ سب مدینہ کے دور میں ہوئے۔ بدر کے دن جب نبی نے اپنے چھوٹے لشکر کو دیکھا اور سامنے ہزاروں کا دشمن تھا تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ اگر آج یہ لوگ تباہ ہو گئے تو پھر دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور اللہ نے مدد بھیجی، فرشتے آئے اور مومنین کو فتح ملی۔ مدینہ نے دیکھا صبر، توکل اور ایمان کا نور۔ احد کے میدان میں جب مشکل وقت آیا تو نبی خود زخمی ہوئے، لیکن انہوں نے کہا، یہ سب اللہ کی حکمت ہے۔ انہوں نے کبھی بدلہ نہیں لیا، کبھی غصہ نہیں دکھایا، صرف دعا دی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، وہ نہیں جانتے۔ مدینہ کا ہر کونا اس رحمت کا گواہ ہے۔ مسجد نبوی کا ہر سطر ان کے آنسون اور دعاؤں سے بھرا ہے، اور
انہی دیواروں کے بیچ نبی نے دنیا سے روانہ ہونے سے پہلے اپنی آخری وصیت دی: نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلامون اپنے لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پھر انہوں نے مسکراہٹ کے ساتھ اپنی روح اللہ کے حوالے کر دی۔ اس دن مدینہ رو پڑا، آسمان بھی اداس تھا، زمین بھی خاموش تھی، لیکن وہ نور، وہ پیغام، وہ رحمت کبھی نہیں مڑی۔ آج بھی جب کوئی مدینہ جاتا ہے اور سبز گنباد کے نیچے کھڑا ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ نبی ابھی بھی یہاں ہیں، ان کے رحمات کے سائے ابھی بھی مدینہ میں چھائے ہوئے ہیں۔ مدینہ، وہ شہر جہاں نبی نے ایمان، محبت اور انصاف کی بنیاد رکھی، اور جب ان کا نور دنیا سے چلا گیا تو ان کے اصول، ان کی سنت اور ان کا پیغام مدینہ کے ہر دل میں زندہ رہ گیا۔ جب نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تو مدینہ کے لوگوں کے لیے وہ پل سب سے دکھ بھرا تھا، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا، کیونکہ نبی نے انہیں سکھایا تھا، جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت کھڑے ہوئے اور کہا: جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جانے کہ محمد اب اس دنیا میں نہیں، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ ان کے الفاظ نے مدینہ کے غم میں بھی روشنی بھر دی۔ انہوں نے پہلے خلیفہ کے طور پر اسلام کے اس نور کو آگے بڑھایا جو نبی نے روشن کیا تھا۔ پھر آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے مدینہ کو ایک انصاف کا مرکز بنا دیا۔ ان کے دور میں اسلام پوری دنیا تک پہنچ گیا، لیکن ان کا دل ہمیشہ مدینہ سے جدا رہا۔ راتوں کو وہ گھوم کر لوگوں کے حال پوچھتے اور کہتے: اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمار ذمہ دار ہوگا۔ مدینہ کا یہی سبق تھا، رحمت اور انصاف کا سبق۔ پھر آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جنہیں قرآن لکھنے کا شرف ملا۔ انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا تاکہ ہر دور میں لوگ وہی الفاظ پڑھیں جو نبی پر نازل ہوئے تھے، اور ان کا خون مسجد نبوی کی زمین پر گرا، لیکن ان کا نام عثمان ذو النورین بن کر امر ہو گیا، دو نوروں کا مالک جو نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے تھے۔ پھر آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو علم اور حکمات کے دریا تھے۔ انہوں نے مدینہ کے نور کو صبر اور یقین سے مہکایا۔ ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ وہ کہتے تھے: میں نے نبی کے ساتھ ایسے عبادت کی جیسے میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ مدینہ کے یہ چار ستارے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم، وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کے نور کو پوری امہ میں پھیلا دیا۔ انہوں نے دکھایا کہ مدینہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک زندہ مثال ہے اسلام کی۔ صدیاں بیت گئی، لیکن مدینہ کا نور کبھی کم نہیں ہوا۔ ہر دور میں لوگ وہاں آتے رہے، رو کر سلام کرتے رہے اور کہتے رہے: یا رسول اللہ، ہم آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ آج بھی جب کوئی زائر، وزٹر مدینہ جاتا ہے اور مسجد نبوی کے سبز گنبد کے نیچے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دل کے اٹھتا ہے: یا اللہ، مجھے یہاں مرنا نصیب کر اور مجھے بقی میں دفن کرنا، کیونکہ یہ شہر، یہ مٹی، یہ ہوا سب نبی کی محبت سے مہکا ہوا ہے۔ مدینہ آج بھی دلوں کا مرکز ہے۔ وہاں جانے والے کے دل میں سکون بھر جاتا ہے، اور وہاں سے لوٹنے والے کے دل میں ایک ہی دعا رہتی ہے: یا اللہ، مجھے واپس بلا لینا۔